العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو گزشتہ کل ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اوپر کلام کیا اور اس میں خاص طور پر آپ کو بتلایا گیا کہ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. بسم اللہ کا امپورٹنٹ کیا ہے اور بسم اللہ کتنا مفید ہے یہ تو قرآن کریم اور احادیث مبارکہ اور دوسری تمام چیزوں سے اس کا پتہ چلتا ہی ہے. بسم اللہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ قرآن کریم کے 114 سورتوں کے ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ. تو قرآن جیسی اتنی مقدس کتاب کی ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ کا آنا یہی اس کی فضیلت کے لیے کیا ہے کافی ہے کہ وہ کتنی برکت والا ہے کہ اس کی ہر سورت کے شروع میں اسے رکھا گیا. اور پھر میں نے آپ کو بتلایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ فهو اقطع، کہ ہر وہ کام جو عظیم الشان ہو اگر اس کو بسم اللہ کے بغیر شروع کیا جائے تو وہ ادھورا رہ جاتا ہے. تو اس لیے ہمیں اپنا ہر کام بسم اللہ سے شروع کرنا چاہیے. اور میں نے آپ کو ایک سائنٹیفک ریسرچ بھی بتلایا کہ سائنسی ریسرچ نے بھی اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ بسم اللہ کے ذریعے سے جو کام کیے جاتے ہیں تو آج کے سائنسی تجربات بھی اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ انسان کے لیے بہت مفید ہوتے ہیں. اگر کھانے پینے کی چیز پر آدمی بسم اللہ پڑھتا ہے تو اس میں جتنی نقصان دہ چیزیں ہوتی ہیں جراثیم ہوتے ہیں وہ کیا ہو جاتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں. اب اس کے بعد ہم آگے چل رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین. تو بسم اللہ کا ترجمہ ہم نے پڑھا شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. اب اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین. الحمد اس کے معنی آتے ہیں تعریف کے. اس کے معنی کیا آتے ہیں؟ کسی کی تعریف کرنا، کسی کی ثنا کرنا. للہ اللہ کے لیے، الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے. کیا مطلب ہے اس کا؟ تو الحمدللہ کے ذریعے سے یہ بتلایا جا رہا ہے حدیث میں اس کی بھی بڑی فضیلت والی ہوئی ہے کہ اپنا کوئی بھی کام بسم اللہ اور بسم اللہ کے بعد الحمدللہ اور درود شریف سے شروع کیا جائے. تو الحمدللہ کی جو فضیلت ہے وہ بھی وہی ہے جو بسم اللہ کی فضیلت ہے. البتہ بسم اللہ کی فضیلت اس سے زیادہ ہے. الحمدللہ پڑھنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ الحمدللہ کا معنی ہوتا ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے رب العالمین جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے، جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ ایک تو ہے ہم نے ترجمہ سمجھ لیا کہ تمام تعریف ہے اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے. اس کے ذریعے سے دراصل ایک درس دیا جا رہا ہے کہ انسان کو اللہ نے علم دیا، انسان کو عقل دی، انسان کو سوجھ بوجھ اور سمجھ عطا فرمائی. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان جب کوئی اچھا کام ہوتا ہے تو انسان کی طبیعت کے اندر میں تکبر آ جاتا ہے، انسان کی طبیعت میں بڑائی آ جاتی ہے اور انسان ایسا سمجھنے لگتا ہے کہ میں کچھ ہوں تو میں نے یہ کیا. تو جب انسان کے ذہن میں یہ بات آئے الحمدللہ رب العالمین کے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے، تو اب یہ کہ جتنے بھی اچھے کام ہوں گے وہ اللہ کی رحمت، اللہ کا فضل، اللہ کی مدد اور اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہو سکتے. اللہ کی رحمت، اللہ کا فضل اور اللہ کی مدد کے بغیر کوئی کام انسان انجام دے سکتا نہیں. اسی لیے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لکھا ہے کتابوں میں کہ اللہ رب العزت نے انسان کو بنایا لیکن انسان کو شارٹ بنایا. کیسا بنایا؟ شارٹ. انسان کے مقابلے میں دوسری اللہ کی مخلوق بہت لمبی چوڑی ہے. جیسے ہاتھی کو دیکھو، ڈیل ڈول کتنا ہے اس کا، شیر کے دیکھو کتنا طاقتور ہے. تو امام ماوردی نے لکھا ہے کہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے انسان کو ہاتھی جیسا ڈیل ڈول کیوں نہیں دیا؟
اللہ نے انسان کو شیر جیسی طاقت کیوں نہیں دی اور انسان کو کمزور کیوں بنایا؟ تو کہا کہ انسان کو اتنی اللہ نے عقل اتنی زیادہ عطا فرمائی، اس کو علم کا ایسا مزہ عطا فرمایا، اور علم کے راستے سے وہ اتنا آگے بڑھتا ہے کہ اگر اس کے ساتھ اس کو ڈیل ڈول بھی دے دیا جاتا، طاقت بھی دے دی جاتی، تو اس زمین پر سوائے فساد اور لڑائی جھگڑے کے اور کچھ ہوتا ہی نہیں۔ اس لیے کہ ہر ایک کے پاس دماغ بھی ہے، ہر ایک کے پاس علم بھی ہے، ہر ایک طاقتور بھی ہے، اور ہر ایک ڈیل ڈول والا بھی ہے۔ تو کہا کہ اپنی عقل کو، اپنی طاقت کا استعمال وہ غلط جگہ پر کرتا، اور سوائے مار پیٹ لڑائی جھگڑے کے اور کچھ کرتا ہی نہیں۔ اس لیے اللہ نے کیا کیا اس کو، خلق الانسان ضعیفا، قرآن خود بیان کرتا ہے انسان کمزور پیدا کیا گیا۔ تو ایک طرف اس کو کمزور بنایا اور دوسری طرف اس کو علم وافر اور عقل وافر عطا فرمائی، تاکہ جب اپنے علم اور عقل سے کوئی کام انجام دے تو پھر اس کے بعد اسے فوراً اپنی کمزوری پر نظر ہو کہ میں کچھ بھی کروں لیکن ہو تو کمزور میں، تو اب اس میں تکبر نہیں آتا ہے، اس میں بڑائی اور کبر نہیں آتا ہے، وہ فساد کے اوپر آمدہ نہیں ہوتا ہے۔ کہ اس لیے اللہ رب العزت نے انسان کو کیسا بنایا ہے؟ شارٹ کٹ بنایا، شارٹ اینڈ سویٹ، کہ ہے چھوٹا سا لیکن چھوٹا ہونے کے باوجود وہ شیر کو بھی تابع کر لیتا ہے، وہ ہاتھی کو بھی تابع کر لیتا ہے، وہ چاہے تو پہاڑ کو توڑ کر بھی اور اپنے راستے کیا کر لیتا ہے، بنا لیتا ہے، وہ چاہے تو سمندر میں مٹی اور ریتی ڈال کر سمندر پر بھی اپنے گھر کیا کر لیتا ہے، بنا لیتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے نا بہت سارے لوگ، آپ دیکھیں کہ ادھر دبئی ہے، بحرین ہے، جو کنٹری ہے مالدار کنٹریاں ہیں، لوگ کیا کر رہے ہیں آج کل، سمندر میں اتنی ریتی اور اتنا مال ڈال رہے ہیں کہ اس کے اوپر زمین بنا رہے ہیں، اور پھر اس کو بہت مہنگی قیمت میں اس کو بیچتے ہیں لوگ، اس کے اوپر گھر کیا کر رہے ہیں، بنا رہے ہیں، حالانکہ جگہ پڑی ہوئی ہے مگر زیادہ پیسہ ہے، کہاں خرچ کریں اس کو، تو پھر کیا کر رہے ہیں، اس طریقے سے کر رہے ہیں۔ تو انسان ہے جو سمندر میں بھی، سمندر پر بھی قابو پاتا ہے، اور وہ تو اللہ نے بیان کیا ہے سخر لکم ما فی السماوات، ہم نے تابع کر دیا جو کچھ آسمان اور زمین میں۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں وہ چاند پہ بھی جاتا ہے، وہ مریخ پہ جانے کی بھی تیاری کر رہا ہے، وہ کیا کیا نہیں کرتا ہے۔ تو یہ سب کیوں؟ تو انسان کو اللہ نے علم اور عقل دی، اس لیے انسان کر رہا ہے، لیکن انسان سے زیادہ کمال کس کا ہے؟ اس کے خالق کا۔ انسان سے زیادہ کمال کس کا ہے؟ اس کے خالق کا۔ جیسے انسان پیدا ہوتا ہے ماں باپ سے، تو انسان چاہے کتنا ہی بڑا ہو جائے لیکن ماں باپ تو ماں باپ ہی ہوتے ہیں، ماں باپ کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو اللہ رب العزت کا مرتبہ ماں باپ سے بھی بڑا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ دنیا میں آنے کے ظاہری سبب ہے، لیکن اللہ رب العزت تو عدم سے وجود دینے والا، وہ نہیں تھے ہم اور اس نے ہمیں وجود دیا۔ تو فرمایا کہ یہ تعریف کے کلمات سکھا کر انسان کو یہی سکھایا گیا کہ وہ اپنی لمٹ میں رہے، اچھا کام ہونے کے بعد وہ اترانا اور بڑائی اور کبریائی کے اوپر نہ اتر آئے۔ کہ الحمدللہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے رب العالمین جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے۔ رب کس کو کہتے ہیں؟ ایک تو ہے اللہ کی تعریف، اللہ کا ڈیفینیشن کہ اللہ کس کو کہتے ہیں، اللہ کس کو کہتے ہیں؟ المستوجب لجمیع صفات الکمال المنزہ عن جمیع الرذائل، یہ اللہ کا ڈیفینیشن ہے، اللہ کا تعارف علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کیا ہے۔ کہا اللہ وہ ذات ہے جو تمام کے تمام صفات کمال کی جامع ہے، یعنی دنیا میں کمال اور اچھائی اور خوبی کی جتنی بھی صفتیں ہو سکتی ہے، جتنی بھی طریقے ہو سکتے ہیں، وہ سب کے سب بدرجے اتم، بدرجے اکمل اور پورے کمپلیٹلی طور پر اگر کسی میں پائے جاتے ہیں تو وہ کس میں پائے جاتے ہیں؟ اللہ میں۔ انسان تو اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے، بالکل معمولی حیثیت ہے اس کی۔ انسان میں جو کمال، انسان کے پاس علم ہے مگر اللہ کے علم کے سامنے انسان کے علم کی کوئی حیثیت نہیں۔ انسان کو اللہ رب العزت نے بولنے کا ملک عطا فرمایا، انسان کو سوچنے کا ملک عطا فرمایا، یہ چیزیں اللہ میں بھی ہیں، لیکن اللہ اور انسان میں فرق ہے۔ اللہ اور انسان میں، اللہ میں یہ ساری چیزیں بدرجے کمال موجود ہیں، اس میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں، اس میں ذرہ برابر بھی، اس لیے کہ المستوجب لجمیع صفات الکمال المنزہ عن جمیع الرذائل، کہ اللہ کی ذات کو ہے جو تمام کے تمام برائیوں سے پاک، صاف اور منزہ ہے۔
یعنی کوئی ایک بھی بری صفت، کوئی ایک بھی بری عادت، کوئی ایک بھی برائی ذرہ برابر بھی دور دور تک اللہ کے بارے میں اس کا تصور کیا جا سکتا نہیں، اس کے بارے میں اس کا تصور کیا جا سکتا۔ کہا یہ ہے اللہ کی ذات، اس پر عقیدہ کیا ہونا چاہیے اس پر ہم تفصیل سے پڑھیں گے، لیکن ہمیں اتنا تو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کس کو کہتے ہیں۔ تو کہا اللہ اس ذات کو کہا جاتا ہے جس ذات میں تمام کے تمام خوبیاں ہی خوبیاں ہیں، اور جس میں کسی طرح کی کوئی کمی، اور جس میں کسی طرح کی کوئی برائی، اور جس میں کسی طرح کی کوئی غلط چیز اس کے اندر پائی جاتی نہیں۔ کہا اس ذات کو کیا کہا جاتا ہے؟ اللہ کہا جاتا ہے، جو اتنے بڑے کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر ہم ایک گیلیکسی میں رہتے ہیں، ایسی کروڑوں گیلیکسیاں ہیں جس کو اب تک کے سائنس بھی اس کو پتہ لگا سکی نہیں۔ اِنَّا لَمُوسِعُونَ قرآن بھی بیان کرتا ہے کہ ہم نے دنیا کو بنایا اور ہم ہی اس دنیا کو پھیلاتے چلے جا رہے ہیں۔ تو اللہ کی ذات، اب اس کے بعد اللہ رب العزت کی پہلی صفت رب العالمین، رب وہ ذات اور وہ مربی جو اپنی تمام مخلوق کی نعمتوں وغیرہ کے ذریعے سے تربیت فرمائے۔ اصل میں رب کے معنی کیا آتے ہیں؟ رب کے معنی کیا آتے ہیں عربی زبان کے اندر میں؟ رب کے معنی آتے ہیں جو کسی چیز کو چھوٹے سے لے کر بڑے تک بہت اچھے انداز میں تربیت کر کر پہنچا دیں، جو کسی بھی چیز کی تربیت چھوٹے سے لے کر بڑے ہونے تک کرے اور اس میں کسی طرح کی کوئی کمی نہ ہو، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ رب کہا جاتا ہے۔ اسی لیے عربی زبان کے اندر میں آقا کے اوپر لفظ کا بھی، رب کا بھی استعمال ہوتا ہے، اس کے اوپر آقا، آقا کو بھی رب کہا جاتا ہے۔ تو رب العالمین، رب کا مطلب کیا ہے؟ تربیت کرنے والا، اس کو وہ بالکل ڈاؤن سے لے کر اپ تک پہنچانے والا، وہ کچھ نہیں ہوتا ہے۔ جیسے انسان ہے، انسان کو اللہ نے کس سے پیدا کیا؟ ایک نطفے سے پیدا کیا۔ قرآن کریم نے اس کو بیان کیا وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ النَّجْمُ الثَّاقِبُ إِن كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ۔ کہا کہ انسان تو اتنا اتراتا ہے، ذرا تو دیکھ تو صحیح، تو کس سے پیدا ہوا؟ خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ، ایک اچھلتے ہوئے کودتے ہوئے پانی سے ہم نے تجھ کو پیدا کیا۔ یخرج من بین الصلب والترائب، وہ پانی جو مرد کے صلب سے، اس کی ریڑھ کی ہڈی سے نکلتا ہے اور عورت کے ترائب سے نکلتا ہے۔ قرآن کریم نے 1400 سال پہلے اس کو بیان کیا، سائنس آج 100 سال 125 سال پہلے اس پر پہنچی کہ یہ حقیقت ہے جس کو بیان کیا۔ اسی لیے ایک بہت بڑے سائنٹسٹ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب قرآن کریم میں جنین کے بارے میں، پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے، اس کی جو تفصیلات میں نے قرآن میں پڑھی، تو اس کو پڑھنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ جب ہم نے اتنے بڑے بڑے مشین بنائے، یعنی سونوگرافی بنائی، اس کے آگے چل کر ہم نے MRI اور پتہ نہیں کیا کیا سب بنایا، تب جا کر اب ہم کو پتہ چل رہا ہے کہ بچہ پیٹ میں کیسے پرورش پاتا ہے۔ 1400 سال پہلے مکہ کے جنگل میں کھڑے ہونے والے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اس کی اتنی باریک باریک تفصیلات جو قرآن میں ذکر کی ہے اس کو بیان کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے میں تو یہ چیزیں تھی نہیں۔ تو کہا یہ اس کو یہی کہا جا سکتا ہے کہ پیدا کرنے والے نے ان کو بتایا تو وہ بتا سکے، ورنہ اس کے علاوہ ان کے پاس اس کے انفارمیشن حاصل کرنے کا کوئی دوسرا سورس تھا نہیں۔ تو کہا کہ وہ ساری چیزیں جس میں سے ایک بھی غلط نہیں ثابت ہو رہی ہے، وہ سائنٹسٹ، ان کا نام میں اس وقت بول رہا ہوں، وہ اسلام بھی انہوں نے قبول کر لیا، صرف اتنے پر ریسرچ کرنے کے بعد، جنین کے اوپر ریسرچ کرنے کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا۔ تو انہوں نے لکھا کہ مجھے یقین ہو گیا کہ یہ انسان سچا ہی ہو سکتا ہے، اس کی سچائی سے کسی کو انکار کیا جا سکتا نہیں ہے۔ جس نے اتنی باریک باریک چیزوں کو اتنی ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا اور اتنی سچائی کے ساتھ بیان کیا کہ اس کو ذرہ برابر جھٹلایا نہیں جا سکتا ہے۔ تو سائنس ہمارے قرآن کی تعلیمات سے کتنا پیچھے ہے؟ ابھی 1400 سال پیچھے۔ کتنا پیچھے ہے؟ 1400 سال۔ یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی تم لوگ فنڈامنٹلسٹ ہیں، یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ تم لوگ پرانے خیالات کے لوگ ہیں، قدامت پرست ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ قدامت پرست ہم نہیں۔ جتنی تعلیمات، قرآن کی تعلیمات اور حدیث اور اسلام کی تعلیمات میں جتنا تجدد ہے، اس میں جتنی نئی نئی چیزیں انسان کو مل سکتی ہے، اتنی دنیا کی کسی کتاب کے اندر میں مل سکتی نہیں ہے۔ تو
رب العالمین، ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہو اس کو کہتے ہیں عالم. کیا کہا جاتا ہے؟ عالم. ہر وہ چیز جو اللہ کے علاوہ ایک ہے تو عالم، اور اس کی جمع کیا ہے؟ عالمین، یعنی بہت سارے. اب یہ غور کرنے جیسی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ کہا کہ تمام تعریف ہے اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالن ہار ہے. ابھی دنیا کے اندر میں ایک عالم نہیں ہے، صرف انسان کی باڈی. اس کے اوپر انسان جب سائنس نے ریسرچ کیا تو سائنس پریشان ہے کہ انسان کیسا ہے. اسی لیے قرآن نے کہا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، کہا کہ اگر تم اللہ کو سمجھنا چاہتے ہو تو صرف اپنی باڈی پر تم غور و فکر کر لو، تم اللہ کو سمجھ لو. مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ. اب دیکھتے ہیں جیسے اللہ رب العزت نے انسان کی پوری باڈی ہے، اس باڈی میں ڈی این اے ہے، RNA ہے، اس کے بعد اور بھی بہت ساری قسم کے سیلز وغیرہ ہے. اس کی تفصیلات کسی موقع پر ہم جانیں گے، آپ بہت ساری چیز جانتے ہو گے، لیکن اس کو ہم قرآن اور حدیث سے اٹیچ کر کر سمجھنے کی کیا کریں گے؟ کوشش کریں گے. صرف ابھی جیسے پچھلے 10-20 سالوں میں سب سے زیادہ ریسرچ ہوا انسان کے دماغ کے اوپر. یہ انسان کا جو دماغ ہے، ابھی ایک ہفتے پہلے کانفرنس ہوئی تھی کہ دنیا میں انٹیلیجنس یعنی ذہین قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں اس کے اوپر کیا ریسرچ ہوا ہے. عربی میں ہوئی تھی، جس میں 7-8 کنٹری کے لوگ تھے اور ہندوستان سے میں بھی تھا. تو اس میں ڈاکٹر ابراہیم الخلیفی نے ایک عجیب بات لکھی. انہوں نے کہا کہ لوگ یہ سمجھتے تھے آج تک کہ ذہین اور فطین قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ 1 یا 2% ہوتے ہیں، لیکن امریکہ کے ایک ادارے نے ریسرچ کیا اور اس بات کو مانا ہے کہ دنیا کا پیدا ہونے والا ہر انسان اور ہر بچہ اتنا ذہین و فطین ہوتا ہے، اتنا انٹیلیجنٹ ہوتا ہے کہ جس کا اندازہ بھی نہیں لگایا جا سکتا. ہر پیدا ہونے والا کا 1-2% نہیں، انسان 100% انٹیلیجنٹ ہے. کتنے %؟ پھر سوال پیدا ہو کہ ہم تو دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں بہت کم لوگ انٹیلیجنٹ. کہا نہیں، انسان پیدا تو انٹیلیجنٹ ہوتا ہے، بہت ذہانت کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، مگر اگر گھر میں اس کی صحیح تربیت نہیں ہوتی، مدرسے میں اس کی صحیح تعلیم و تربیت، اسکول اور کالج میں اس کو صحیح ڈھنگ سے نہیں پڑھایا جاتا ہے تو وہ اس کا جو انٹیلیجنٹ ہوتا ہے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے. تو کہا کہ اس میں دخل ہے تربیت کے فقدان کا، اس میں دخل ہے اس کی اچھی تربیت کرنے کا. ورنہ دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں جو انٹیلیجنٹ ہے، لیکن اس کی ویسی تربیت کی جائے، اس کے اوپر اس طرح سے محنت کی جائے. اسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے انسان کو الناس معادن کمعادن الذهب والفضة، انسان کیا ہے؟ کہ سونے اور چاندی کی طرح قیمتی ہے. 2 ہی آئٹم حضور نے بدلائی، یا تو انسان سونے کی طرح قیمتی ہے، چاندی کی طرح، تیسرا کوئی چیز بتایا نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی عقل کو صحیح طور پر استعمال کرے تو سونے کی طرح ہے، اور تھوڑی بہت بھی استعمال کرے تو چاندی تک تو پہنچ ہی سکتا ہے. اس کی قیمت اتنی ہے کہ چاندی کے برابر تو ہے ہی، اس سے ڈاؤن اس کے علی اور دوسرا کوئی گراف ہو سکتا نہیں. مگر کیا ہے کہ آج جس دنیا میں ہم جی رہے ہیں، اس دنیا میں انسان کی عقل کے اوپر ایک کنٹرول کر لیا گیا موبائل کے ذریعے سے، اپلیکیشنز کے ذریعے سے. تو انسان بیکار اور بیسود چیزوں کے اندر میں اپنا پورا وقت کیا کر دیتا ہے؟ کھپا دیتا ہے. موبائل لے کے بیٹھتا ہے، گھنٹوں تک بیٹھا رہتا ہے. کیا کر رہا ہے؟ IPL دیکھ رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ فٹ بال دیکھ رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ گیم کھیل رہا ہے. اچھے اچھے لوگوں کو دیکھا، بڑے بڑے ڈاکٹر، اور کیا کہتے ہیں وہ بیٹھے بیٹھے گیم. کیا مطلب گیم سے کیا ملے گا؟ کیا کر رہا ہے؟ تو طرح طرح کے ٹک ٹاک اور پتہ نہیں کیا کیا نکلا ہے. ایک چیز بھی انسان کی فائدے کی اس میں ہوتی نہیں، لیکن انسان اپنا پورا وقت اس میں کیا کر دیتا ہے؟ صرف کر دیتا ہے. تو انسان کو سمجھنا چاہیے کہ اس کو اللہ نے اس لیے دنیا میں نہیں بھیجا ہے. تو انسان کی عقل پر میں کہہ رہا تھا ریسرچ ہوا، تو یہ انسان کی جو عقل ہے دنیا میں سب سے تیز کیا چیز ہے؟ آپ کی نالج کے مطابق شاید آپ یہ کہیں گے کہ لائٹ، روشنی. دنیا میں سب سے تیز وہی ہے نا؟ دنیا میں سب سے تیز چیز کیا ہے؟ روشنی. آج تک تو یہی آپ نے سنا ہے، لیکن دنیا میں سب سے تیز جو چیز ہے وہ انسان کی عقل ہے.
وہ انسان کی عقل ہے. کہا یہ انسان کی جو عقل ہے یہ کتنی تیز کام کرتی ہے، یعنی اس کو چونکہ پوری باڈی کو مینیج کرنا ہے تو اس کے لیے کتنا تیز چلتی ہے، 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے چلتی ہے انسان کی عقل. کتنی؟ 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے. اور وہ جو سگنل بھیجتی ہے باڈی کے اوپر، وہ سگنل جو بھیجتی ہے وہ سگنل تقریباً 400 کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے اس کا سگنل جاتا ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں نا، انسان بولتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، ہاتھ بھی ہلاتا ہے، پاؤں بھی ہلاتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، جبکہ سب مینیج کہاں سے ہو رہا ہے؟ اس کے ساتھ سب سافٹ ویئر کہاں پر ہے؟ عقل. یہ تو انسان کی عقل کتنی تیز کام کرتی ہے. انسان کی عقل کی کیپیسٹی کتنی ہے؟ انسان کی جو عقل ہے اس کی میموری کتنی ہے؟ انسان کی عقل کی میموری کے اوپر ابھی کرنٹ ریسرچ یہ آیا ہے کہ انسان کی جو یہ عقل ہے اس کی کیپیسٹی کتنی ہے؟ 25 لاکھ GB. اس کی میموری جو ہے اس کی کیپیسٹی کتنی ہے؟ 25 لاکھ GB. کہا کہ یہ جو کام کرتی ہے دنیا کے سپر کمپیوٹر جو ہے، اگر انسان کی 1 سیکنڈ میں انسان کی عقل جو کام کرتی ہے، 80,000 دنیا کے سب سے تیز چلنے والے کمپیوٹر کو اگر انسان کی عقل کے مقابلے میں رکھا جائے تو وہ 80,000 کمپیوٹر مل کر 40 منٹ میں جتنا کام کریں گے اتنا کام انسان کی عقل 1 سیکنڈ میں کرتی ہے. دنیا کے سپر کمپیوٹر کتنی منٹ کام کریں گے؟ کتنے کمپیوٹر؟ 80,000 کمپیوٹر کتنے منٹ کام کریں گے؟ 40 منٹ کام کریں گے. جب جا کر وہ انسان کا جو دماغ کام کرتا ہے اس کے 1 سیکنڈ کے برابر کام کر سکتے ہیں. تو یہ اللہ انسان کو ایسی عقل، انسان کو ایسی ذہانت عطا. لیکن ہم اپنی عقل، اپنی ذہانت کو اپنی غفلت، اپنی سستی، اپنی بیکار غلط دوستی وغیرہ کے اندر میں ایسے ختم کر دیتے ہیں کہ پھر وہ ہم کسی کام کے رہتے نہیں. تو یہ میں کہہ رہا تھا کہ یہ دیکھو یہ ایک عالم ہو گیا، عقل ایک عالم. باڈی کے اندر میں ایسے کتنے عوالم ہیں، یہ پوری دنیا میں کتنے عالم ہیں. کہا کہ سب کی سب کا پالنہار کون ہے؟ اللہ. سب نظام کا چلانے والا کون ہے؟ اللہ. اور وَلَا يَقُودُهُ حِفْظُهُمَا قرآن میں اللہ فرماتے ہیں. اور اتنے بڑے نظام کو چلانا یہ اللہ کو تھکاتا نہیں ہے. سوچتے ہوں کہ اللہ تھک جاتا ہوگا. وہ کہتے ہیں نا کہ یہ ہمارے ہندو بھائیوں کے یہاں پر ایک ان کا بھگوان ہوتا ہے جس کا نام ہے کالی ماں. آپ نے سنا ہوگا. تو ایک مرتبہ ایک ہندو اسکالر سے ملاقات ہوئی ٹرین میں، سفر میں. سادھو تھے وہ، لمبا سفر تھا میرا بھی. بات ہوتے ہوتے تو میں نے ان سے کچھ سوال کیے. تو ایک سوال میں نے ان کو بھی کہا کہ یہ آپ کا کالی ماں جو آپ کا بھگوان ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کالی ماں کیا ہے؟ یہ میرے کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، آپ مجھے ذرا ایکسپلین کیجئے، سمجھائیے. تو کہا کہ وہ اصل میں کیا ہے کہ بھگوان نے جب دنیا کو بنایا، ایشور نے تو بنایا، اتنی بڑی دنیا کو بنا کے جب تھک کے وہ چور ہو گیا، اس وقت اس کی جو کیفیت تھی تو کہتے ہیں نا کہ بھئی تھک کے کالا چور ہو گیا. کہا کہ وہ اس وقت کی کیفیت کو ہم نے کالی ماں بنایا. سمجھ میں نہیں آئی بات؟ یعنی پوری دنیا کو جب اس نے بنانا شروع کیا تو آسمان بنایا، زمین بنایا، پہاڑ بنایا، پانی بنایا، انسان بنایا، جانور بنائے، سب بنایا. اب یہ سب بناتے بناتے تھک کے ایسا چور ہو گیا وہ کہ بالکل کالی ماں کے جیسا. میرے کو ہنسی آئی لیکن میں ہنسا نہیں. میں نے کہا میں ہنسوں گا تو یہ کیا سوچے گا کہ یار یہ کوئی بات ہوئی. پھر میں نے ان کو سمجھایا، میں نے کہا ایسا نہیں. وَلَا يَقُودُهُ حِفْظُهُمَا ہم پر جو قرآن کا نزول ہوا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس میں اللہ کا جو تعارف کروایا اس میں کہا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہ کی ذات ہے، وہ معبود ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور پورے کائنات کے نظام کو تھامے ہوئے. الحی القیوم، کائنات کے نظام کو تھامے. لا تأخذه سنة ولا نوم، اس کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. اللہ نے بھی عجیب جملہ استعمال کیا، لا تأخذه سنة، اس کو اونگ نہیں آتی. اونگ کا مطلب کیا ہے؟
اونگ اور نیند میں فرق ہے. یعنی انسان بیٹھے بیٹھے جوکے مارتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اونگ. جیسے بہت سارے لوگ ابھی جوکے مار رہے ہیں تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اونگ کہا جاتا ہے. وہ میرے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ یہ تو سونے کا ٹائم ہے نہیں، 4:15 بجے 4 بجے تو نیند آتی نہیں. تو وہ یوں بیٹھے بیٹھے کیا، تو اس کو کہتے ہیں اونگ. اور نیند کا مطلب خراٹے لے کر گہری نیند میں سونا. تو اللہ کہ لا تأخذہ سینۃ ولا نوم، کہ اللہ کو نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند آتی ہے. یعنی اس کو جھکا بھی نہیں آتا اور اس کو نیند بھی نہیں آتی. اور پھر قرآن نے کیا بیان کیا؟ ولا یقودہ حفظہما، آسمان اور زمین اور اس کے بیچ کا جو پورا نظام ہے، اس نظام کو چلانے سے وہ تھکتا نہیں ہے. اس نظام کو چلانے سے وہ تھکتا نہیں. لہذا کلمہ کا تصور صحیح نہیں. لا یقودہ حفظہما. تو انسان اللہ کے بارے میں جو کچھ سوچ سکتا ہے وہ ساری چیزیں قرآن سمجھاتا ہے. وہ ساری چیزیں کیا کرتا ہے؟ قرآن سمجھاتا ہے. آپ دیکھیں گے کہ انسان، یہ ہمارے ہندو بھائیوں کے یہاں پر جو وہ رکھے ہوتے ہیں نا، ان کے گھروں میں تصویر رکھی ہوتی ہے. میں بچپن میں پہلی اسکول کی گجراتی میں ہمارے گاؤں میں پڑھا تھا، وستان شریف میں. تو وہاں پر صرف میں ایک ہی مسلمان تھا، میں اور میرے ساتھ 1-2 بچے تھے، باقی سب پورے ہمارے غیر مسلم بھائی تھے. تو ہمارا گھر دور تھا اسکول سے، ان کے سب کے راستے میں تو ہوتے ہوتے تو وہ ہم دیکھتے رہتے. تو میں چھوٹا سا تھا، 5 سال کی عمر تھی. ان کے گھر میں جا رہا تو دیکھو تو میں کہا کہ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ تو وہ ان کے سب بھگوان کے نام وہ بتائے. تعجب ہوتا تھا. تو اب وہ دیکھیں کہ دیکھو انسان، قرآن کریم اسی لیے بیان کرتا ہے کہ انسان اللہ کو اپنی عقل سے پہچاننا چاہتا ہے تو نہیں پہچان سکتا ہے. وہ کیسے اللہ کو اپنی عقل سے پہچانتے ہیں؟ اس لیے آپ دیکھیں گے وہ کیا کرتے ہیں؟ رام کو بٹھا دیتے، گلے میں سانپ بیٹھا ہے. کس کے اوپر بیٹھا ہے؟ شیر کے اوپر. کس پہ بیٹھا ہے؟ ادھر 10 ہاتھ، ادھر 10 ہاتھ، ادھر 2 4 5 منہ بناتا ہے. اب ہم کیا سوچتے ہیں کہ یہ ایسے ہی نہیں، یہ عقل سے اللہ. وہ کیا سوچتے ہیں کہ جب انسان کو جو چھوٹے چھوٹے کام کرنے اس کے لیے 2 ہاتھ ہیں، تو اتنے بڑے نظام کو چلانے کے لیے بہت سارے ہاتھ لگتے ہیں. تو دیکھو اس نے اپنی عقل سے اللہ کی معرفت حاصل کرنا چاہے تو ادھر 10 ادھر 10 20 ہاتھ لگا دی. کیا کہ اتنا بڑے نظام، انسان کو چھوٹا سا نظام چلانے کے لیے ایک دماغ سے کیسے کام چلے گا؟ 10-20 دماغ چاہیے اور بہت ساری آنکھیں چاہیے، بہت سارے کان چاہیے. تو پھر وہ اتنا طاقتور ہونا چاہیے کہ شیر جو سب سے طاقتور سمجھا جاتا ہے اس پر بھی اس کا کیا ہونا چاہیے؟ کنٹرول ہونا چاہیے. سانپ جو کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے وہ بھی اس کے کیا ہونا چاہیے؟ تابع ہونا چاہیے. چوہا جو قطر کے بھاگ جاتا ہے ساری چیزیں، وہ بھی اس کے سامنے آ کے کیا ہو جانا چاہیے؟ جھک جانا چاہیے. وہ آپ دیکھیں گے، اب جب آپ کو میں نے ایک آئیڈیا بتلائی، اب آپ کسی بھی تصویر کو دیکھیں گے تو آپ خود ہی سمجھ لگے کہ ہاں یہ تو عقل سے بنائی ہے. تو یہ ساری عقل سے بنائی ہوئی، اس لیے قرآن کو سمجھنے کی کیا ہے؟ ضرورت ہے. اللہ فرماتے ہیں رب العالمین کہ بھائی ادھر ادھر کا ہی بھٹکتا ہے، ادھر آ جا، صحیح اللہ کو سمجھنا چاہتا ہے. تو کہا کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے، جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے. تو یہ پہلی آیت کا ترجمہ ہوا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے. الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. اس کے اوپر آپ کو تفصیل سے پہلے بتلا دیا میں نے کہ رحمان کا مطلب دنیا میں وہ کافر، مسلم، غیر مسلم، فرما بردار، مجرم جتنے بھی ہیں، اچھے برے، سب کو کیا کرتا ہے؟ وہ کھلاتا بھی ہے، پلاتا بھی ہے، نعمتیں بھی عطا کرتا ہے. لیکن دنیا میں انسان کو اگر نعمت ملتی ہے تو کیا سمجھتا ہے؟ اللہ راضی ہے تو ہی مجھے دیا. نہیں، اللہ انسان کو نعمت دیتا ہے امتحان کے لیے، نعمت چھینتا ہے امتحان کے لیے. یہ دنیا امتحان کا ہے، یہ پورا ایگزام ہال ہے. جب سے انسان پیدا ہوتا ہے وہ وہاں سے لے کر جب تک کہ اس کی روح نہیں نکل جاتی وہاں تک کہ اس کا کیا ہوتا رہتا ہے؟ ایگزام ہوتا رہتا ہے. تو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا. مالک یوم الدین، جو یوم جزا کا مالک ہے، یعنی قیامت کے دن کا مالک ہے، بدلے اور احسان کا مالک ہے. ججمنٹ کا جو دن ہے، قیامت کا دن، یہ اس سے انسان کو تصور دیا جا رہا ہے مالک یوم الدین، کہ انسان جو ایسا مت سمجھ کہ دنیا میں آئے اپنی مرضی سے جو کرنا کا کرے، تاکہ کچھ ہونے والا نہیں.
کہا کہ یہ تیری خام خیالی، یہ تیری بیوقوفی ہے، مالک یوم الدین، جزا کا دن، یہ تو جو کچھ کر رہا ہے اس سب کا حساب ہونے والا ہے، اور اس حساب کو تو یہ اپنی زندگی کے ایک ایک سیکنڈ کا کیا کرنا ہے، حساب دینا ہے، انسان کو حساب دینا پڑے. اللہ کی نعمتیں کھا رہا ہے، پی رہا ہے، استعمال کر رہا ہے، تو ایسا نہیں کہ اس کو اللہ ایسے چھوڑے. احسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ الم یکن نطفۃ من منی یمنی، کیا وہ ایک منی کا قطرہ نہیں تھا، پھر ہم نے اس کو انسان بنایا؟ تو کہاں ہم نے اتنی بڑی دنیا اس کے لیے بنائی، اتنا سب کچھ دیا، تو ہم اس کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے؟ کیا لوگوں نے ہم کو بیوقوف سمجھ رکھا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہا چھوڑنے والے نہیں، ایک ایک سیکنڈ کا حساب لیں گے، پھر جب سمجھ میں آئے گا کہ کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں ہوتا ہے، ابھی نہیں سمجھ میں آئے گا. تو اس لیے بیان کیا مالک یوم الدین، وہ یوم جزا کا مالک ہے. بہرحال تو اب اتنے ہی پر ہم اکتفا کرتے ہیں. تو ہم نے پورے 3 آیتیں پڑھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے. الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. مالک یوم الدین، جو یوم جزا کا مالک ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے، ڈے آف ججمنٹ کا مالک ہے، جس دن انسانوں کے درمیان فیصلے ہوں گے، اللہ انصاف سے فیصلہ فرمائیں گے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ جس کے ساتھ فضل فرمائے گا، یعنی لیٹ گو کرے گا. فضل کا مطلب کیا ہے؟ لیٹ گو، وہ جنت میں جائے گا. اور اللہ جس کے ساتھ عدل فرمائے گا کہ بھئی جیسا جس کو جیسا کیا ویسا دینا ہے اس کو، تو کہا کہ وہ مر گیا. جس کے ساتھ فضل ہوگا اس کو جنت ملے گی، اور جس کے ساتھ عدل ہوگا وہ جہنم میں جائے. اسی لیے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ حضور نے فرمایا من نوقش فقد عذب، کہ اللہ کے سامنے جب ایک ایک انڈیویجل، ایک ایک کو بلا کر اللہ حساب لے گا، اس کی پوری زندگی اس کے سامنے ہوگی. تو کہا کہ جس کو اللہ نے ایسا دیکھا وہ چھوٹ جائے، لیکن جہاں اللہ رک گئے کہا کہ اچھا ہم نے تم کو پانی کی نعمت دی، تم نے کیا کیا؟ کہا جس کو ایک سوال اللہ نے کر لیا ایسا سمجھ لینا کہ یہ بندہ کام سے گیا. اللہ کے ایک سوال کا جواب ہم سے ہونے والا نہیں ہے. کتنے سوال کا؟ ایک سوال، ایک کوشچن، اس کا جواب ہم نہیں دے سکتے. اتنی نعمتیں اللہ ہم کو دے رہا ہے، غریب ہو امیر ہو سب. تو اس لیے قرآن کریم کی آیت کریمہ ہمیں بڑا درس دے رہی ہے. اللہ رب العزت ہمیں قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور قیامت کے دن کے لیے ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.